جی تو دوستو، رانا عثمان اور محمد ریف آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آ چکے ہیں امریکہ میں، اور ان کی جو سفارتی ٹیم ہے اور جو ان کی خارجہ پالیسیز کو چلانے والی ٹیمیں ہیں وہ بھی اب حلف اٹھا رہی ہیں۔ آگے ہونے کا جا رہا ہے کیونکہ امریکی وزارت خارجہ میں بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے استعفے بھی دے دیے ہیں، اور اب کیا پاکستان میں بھی تبدیلیاں ہوں گی؟ ایک طرف وزیر خارجہ جو ہیں وہ تو پاکستان میں موجود ہے پاکستانی، لیکن وزیر داخلہ جو ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں، اور ان کی مختلف سینیٹر جو ہیں ان کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں۔ آگے ہونے کا جا رہا ہے کیا وزیر داخلہ جو ہے وہ اپنی جگہ بنا سکیں گے؟ امریکن وزارت خارجہ میں پالیسی سازوں کے دلوں میں، یا پھر پاکستان میں بھی تبدیلی آنے جا رہی ہے اور عمران خان جو ہے وہ رہا ہونے جا رہے ہیں؟ ظریف، جیسے کہ آپ صورتحال دیکھ رہے ہوں گے، آپ وزارت داخلہ کو جو ہے کور کرتے ہیں، وزیر داخلہ کیوں ادھر گئے ہوئے ہیں؟ اچھا، اب میں آپ کی باتوں کا جواب تو دے، آپ مجھے سوالوں کا جواب دیں، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ پہلے تو آپ نے کہا جی دل میں جگہ کرنی ہے۔ یار ایک بات بتائیں، جو بندہ آپ کے گھر کے باہر بھی مانگنے کے لیے آتا ہے، یہ چلو ایک دن نہیں بھی مانگنے کے لیے آئے، لیکن مختلف موقعوں میں جب آپ کسی مانگنے کے لیے آتا ہے، امداد کے نام پہ کبھی آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی کہہ رہا ہے جی اللہ دے نہ دے، جو آپ سے مانگنے والا ہوتا ہے وہ آپ کے دل میں کتنا گھر کرتا ہے؟ سچ بتانا۔ نہیں، وہ مختلف حرکتیں کریں، کبھی لنگڑا بن کے، کبھی بازو ٹیڑھی، کبھی نہیں کچھ۔ میں وہ ان کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں جو آپ سے مانگنے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ بالکل لنگڑا بھی نہ ہو، ٹیڑھا بھی نہ ہو، صرف بالکل سیدھا سیدھا ہے، نہیں، باتوں کی ہیر نہیں پھیر، اگر وہ آپ ہیرا پھیری کرنے والا ہے، باتوں کی ہیر پھیر سے وہ دل میں جگہ بنا لیتا ہے کہ یار آپ نہیں آپ بات نہیں سمجھے بھائی جان۔ وہ ٹائی اس نے پہنی ہوتی ہے، 3 پیس سوٹ پہنا ہوتا ہے بندے نے، اور وہ اپنے ملک میں ٹھیک ٹھاک اچھی گاڑی پہ چلاتا ہے، یاشی مارتا ہے، یا بھی اپنے گھر میں اچھا آپ کو پتہ بھی ہے کہ یار پروٹوکول ہے، اتنا پروٹوکول آپ کا نہیں ہے جتنا اس کا پروٹوکول ہے، لیکن آ کے آپ سے پیسے مانگتا ہے۔ آپ کے دل میں وہ گھر بنا سکے گا نہیں؟ میرے سوال کا جواب نہیں بنا، لیکن مجھے بتائیں جو یار وہ پیسے مانگنے تو نہیں گئے، وہ تو اچھا چل وہ تو کہہ رہا ہے کہ رحم کرو، سختیاں نہیں کرنی۔ بھائی جان پاکستانی جو ہے وہ امداد تو مانگتے ہیں امریکہ سے، اور آج سے مانگتے ہیں جی، امریکہ سے کب مانگتے ہیں؟ سر امریکہ سے کتنی دفعہ آپ کا ملک کے لوگ، آپ کو اس کو پڑھ کے دیکھیں، ہر دفعہ چائنا سے زیادہ آپ کو جو پیسوں کی مدد کی ہے وہ امریکہ نے زیادہ کی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اچھا چلے میں میرے سوالوں کو جواب دیں، باقی بات میں۔ اچھا اب آپ نے گھر کی بات کی، اگلی بات آپ نے کی تھی کہ جی وزیر خارجہ جو ہیں وہ نہیں گئے اور وزیر داخلہ گھوم رہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے، یہ جو وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں یا دیگر حکومتی لوگ ہیں، یہ الیکشن جیتے تھے یا ہارے تھے؟ اب میرے کاغذوں میں تو آ رہے تھے، لیکن دلوں میں جیت گئے جی، انکل نے جتا دیا۔ جی ان کو انکل نے جتا دیا۔ تو بھائی جان جو بندہ جیتا ہی نہیں ہے الیکشن، جن کی پوری پارٹی الیکشن نہیں جیتی، تو آپ بتائیں جنہوں نے جیتی نہیں ہے ان کا بندہ جائے گا یا جو حقیقی نمائندہ ہوگا وہ جائے گا امریکہ میں؟ بھائی حقیقی نمائندہ جائے گا نا۔ جی تو حقیقی نمائندہ کون ہے اس وقت؟ وہ جیتا ہے۔ کون حقیقی نمائندہ؟ یار اس نے سب کو جتوایا ہے، جیتنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا پھر ٹھیک جی جس نے سب ملک ہی ان کا ہے، مطلب جی ملک ہی ان کا ہے بھائی جان، تو ظاہر جو نمائندہ ہے وہ جائے گا۔ اور رانا صاحب اب آپ سمجھیں کہ جی محسن نقوی گئے اور یہ باقی معاملات آپ نے سمجھ لیے، دونوں چیزیں میرے خیال سے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ پہلی بات تو وہ جو میں نے آپ سے کی کہ بھائی جان مانگنے والوں کی کبھی عزت نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ آپ اگلی بات جناب کہ جو اصل اس وقت جو پاور کا منبع ہے وہ محسن نقوی ہیں، تو محسن نقوی نہیں جانا ہے بھائی جان، انہوں نے تو جانا نہیں تھا۔ باقی محسن نقوی کی جی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ان کو ان کے باسز نے کہا ہے کہ بھائی جان جائیں تعلق بنائیں، لیکن یار کدھر تعلق بنتا ہے؟ وہ تو میں نے آپ کو بڑا کلیئر۔ اور تو دوسرا یہ کہ بھائی رچرڈ گرینل، ہمارے اس حکومت نے چیزوں کو ڈیل صحیح نہیں کیا۔ رچرڈ گرینل جو ہے وہ ان کے انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ رہے ہیں، اور ان کو اپنا ایلچی مقرر کیا تھا اپنا ڈونلڈ ٹرمپ نے، جی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی ہیں، اور ابھی بھی ان کو عام ترین ظاہر ہے عہدہ مزید بھی ملے گا ان کو جب آئیں۔ تو بھائی جان اب صورتحال یہ ہے کہ رچرڈ گرینل نے ایک دفعہ فری عمران خان لکھ دیا، تو انہوں نے یہاں سے جیو کے ذریعے سے جی اس کو لکھوایا جی ہم جنس پرست اور فلانا۔ اب وہاں تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی لوبی تو بیٹھی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ تو وہاں پہ ہیں۔ اس کے بعد اس نے بار بار ٹویٹ کیا، ہاں جی جیو تو پیچھے ہٹ گیا، پھر جیو پیچھے ہٹ کے پھر دوبارہ آیا، لیکن بھائی جان اگلوں نے جو ہے وہ لکھا۔ رچرڈ گرینل کے اتنے فالورز بڑھے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، تو اب ڈر تو لگا ہوا ہے عیسائیوں کو کہ بھائی جی کہ رچرڈ گرینل نے اگر بش سے بات کر دی، بش سے نہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، اپنا معذرت ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر دی، تو پھر کیا بنے گا؟
آپ کو پتہ ہی ہے جناب کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کریں دیکھیے گے، میں ذریعہ پہلے بھی میں بارہا بھی لوگوں کو بھی کہہ چکا ہوں کہ امریکہ جو ہے یا ان کا صدر ہو جو یا ان کے اہم عہدیدار ہوں وہ صرف اپنے ملکی مفاد میں پالیسیز بناتے ہیں. تو عمران خان کو کون سا دیکھیں عمران خان کون سا امریکہ کو پتھر ماریں گے یار آگے؟ نہیں امریکہ کو پتھر نہیں ماریں گے، لیکن اگر یہ حکومت بھی تو ان سے وہ مخالفت تو نہیں کر رہی، بلکہ اسی ٹویٹر پہ جس کو بلاک کیا ہوا وزیر اعظم صاحب جو ہے ٹویٹیں کر رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں، سارے محسن نقوی کہہ رہے ہیں خطاب بھی سنا. تو ہمارے ادھر وہ کسی کا خطاب نہیں سنتے، اور شہباز شریف کے کسی اس میں وہ نہیں گئے کہ خطاب وہ شہباز شریف کا سننا ہے جی. پارلیمنٹ میں کبھی وہ کسی کا خطاب نہیں سنتے ماشاءاللہ. وہ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب سننے گئے تھے. ویسے ان سے سوال کروں گا جب واپس آئیں گے کہ سر جی آپ پارلیمنٹ میں تو کسی کا خطاب نہیں سنتے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب سننے آپ گئے تھے، اور دورہ سرکاری تھا، نجی تھا. سوالات تو خیر ان سے کریں گے اور ہم ہی کریں گے. جی آپ کو پتہ ہے وزارت داخلہ میں یا رانا عثمان صاحب سوال پوچھتے ہیں یا میں پوچھتا ہوں، باقی تو محسن نقوی صاحب کو کہتے ہیں جی سر جی طبیعت کیسی ہے، آپ بڑے خوبصورت لگ رہے تھے. ہمارے کوئی دوست ہے وہ فل ٹاسے دیتے ہیں کہ آپ چھکا ماریں، اور پھر چھکے لگتے بھی ہیں. اور سر چھکا ایک بات یاد رکھیں، جی چھکا تو لگتا ہے لیکن آپ کی ہمیشہ یاد رکھیں لوگ صافی کی عزت اس کے سوال کی وجہ سے، اس کی خبر کی وجہ سے، اور اچھے سوال کی. یہ نہیں اب یہاں اب تو اللہ معاف کرے ہمارے پارلیمنٹ میں ایک دو بدتمیز رپورٹر بھی. آپ کا سوال اچھے انداز میں، اخلاق میں، ہاں اونچی آواز میں ہو سکتا ہے کیونکہ 10 بندے جہاں سوال کر رہے ہوں تو وہاں ایک بندہ ہلکی آواز دھیمی آواز والے کا سوال نہیں سنتے، لیکن آپ کا سوال مہذب ہونا چاہیے، اچھا ہونا. ہمارے تو یہاں آپ دیکھیں بڑے بڑے چینل ہیں اور اتنے بدتمیز طریقے سے لوگ سوال کرتے ہیں. بہرحال رانا صاحب ایک چیز تو ہے، عمران خان کی جو ہے وہ ایک تو جو اہلیہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، ان کا بھی ایک تعلق تھا عمران خان سے اس زمانے سے جب وہ تو ایکٹریس ہیں آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پاکستان میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کسی کو جانتے ہیں تو وہ عمران خان ہے. بلاول کو بھی نہیں جانتے جی، ایسے ہی لوگ اللہ معاف کرے پتہ نہیں کچھ ہمارے رپورٹر ہیں وہ چلا دیتے ہیں جی کہ فلانے کو دعوت ملی. وہ کدھر سے دعوت ملی بھائی، وہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو ایک چیز تو بڑی کنفرم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر پاکستان میں کسی کو جانتے ہیں تو وہ عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان کی یہ حکومت تھی. اور ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی جو زندگی ہے ان میں کافی ساری چیزیں مشترکہ ہیں. عمران خان یہاں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ آپ کو امریکہ میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایک باقاعدہ جنگ لڑ کے اب وہاں کے حالات ہو رہے ہیں، پاکستان کا سینیریو ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کو ذرا بس وہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال جی ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد رچرڈ گرینل جو ہے جن کے خلاف جن کو مس ہینڈل کیا گیا پاکستان کی طرف سے اور اس کو جو ہے وہ یادگار ہے اس کو، تو وہ اب جو آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایلچی ہیں رچرڈ گرینل بھائی جان، وہ کہیں نہ کہیں جہاں ان کو موقع ملا وہ ٹرمپ کے ذہن میں انہوں نے ڈال دینی ہے. اور ٹرمپ نے صرف ایک یار یہاں لوگ باتیں کرتے ہیں جی آزاد مملکت تو آزاد ملک، بالکل جی آزاد ملک ہے. بھائی آزاد ملک کے اندر سے ہی تو آپ نے وہ رانا صاحب یہاں اسلام آباد میں جس نے اپنی گاڑی سے لوگوں کو کچل دیا تھا جی ریمنڈ ڈیوس، میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا جی آپ کو جی لاہور میں. تو ریمنڈ ڈیوس نہیں گیا تو اسلام آباد سے تھا نا، واقعہ ادھر ہوا تھا، یہاں سے اسلام آباد سے اس کو لے جایا گیا تھا کہ نہیں. ریمنڈ ڈیوس کے ایک اشارے پہ آپ نے ریمنڈ ڈیوس کو وی آئی پی، وہ ریمنڈ ڈیوس امریکی تھا. یہاں پر ہمارے جو تفتیشی افسران ہیں کہتے ہیں اس کا رویہ اتنا عجیب سا ہوتا تھا، وہ تفتیشی افسران کو کہتا چلو ہٹو پیچھے ہٹو، وہ کسی کو مانتا ہی نہیں تھا. اس کو پتہ تھا نا کہ میرا ملک تگڑا ہے اور ہم یہاں سے نکل جائیں گے. ان کو پتہ تھا کہ پاکستان کے جو لوگ پاورفل ہیں وہ کمزور ہیں، وہ جو ہے وہ امریکہ کے آگے سر نیچے کر کے ریمنڈ ڈیوس کو بھیج دیں گے. تو وجہ ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ آپ کو یاد ہے، جس ملک سے آپ اس کا جس ملک کا ایک عام سا آدمی جو سفارتی عملے میں بھی شاید نہیں تھا وہ آپ کے ملک میں 3 بندے مار جائے اور آپ اس کو پروٹوکول کے ساتھ وزیر اعظم جتنا پروٹوکول دے کے ملک سے باہر بھیجتے ہو، تو اس ملک کی طرف سے اگر عمران خان کے لیے ایک اشارہ ہی آ گیا نا کہ یار کیوں کہہ دے، تو خان کو تو باہر پھر آپ کو نکالنا ہی پڑے گا. اور حالات بھی اسی طرف جا رہے ہیں. مذاکرات یار اتنے سالوں سے کیوں نہیں ہو رہے تھے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ آیا تو مذاکرات. لیکن یار دیکھیں اسلام آباد پولیس نے بھی تو کمر کس لی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو، وہ الگ بعد میں بات کریں گے. تو بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں جو ہے وہ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. جو ہم نے باتیں کی ہیں نوٹ کیجیے گا. چند ہی دن اور عمران خان ہوں گے باہر، جس طرح کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں. اللہ حافظ. آج کے پروگرام کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت.